بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم۔ حضرات محترم، آج کا یہ عظیم و شان اجتماع علامہ احسان لئی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے موسوم یہ کانفرنس قرآن و سنت کے پروانوں کا اجتماع ہے، شمع رسالت کے دیوانوں کا اجتماع ہے اور علامہ شہید کے روحانی فرزندوں کا اجتماع ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اجتماع کس جذبے کے پیش نظر منعقد کیا گیا۔ وہ جذبہ یہ ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کیونکہ یہ انبیاء کا مشن ہے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مشن امت کے ہر فرد کو سونپ دیا گیا ہے۔ قرآن یہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور میں کبھی کبھی حیران بھی ہوتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں کہ میرے بھائی جناب بلال تبسم صاحب وہ ایک سادہ لو مزدور آدمی ہے، درویش آدمی ہے، ایک فقیر آدمی ہے، وہ اتنے بڑے کام کو ہاتھ ڈال لیتا ہے اور پھر میرے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ یہ علامہ کے مشن کے ساتھ محبت کرتا ہے اور زمین پہ تیرے بندے اس سے محبت کرتے ہیں تو آسمان پہ اس سے راضی ہو جا۔ اور میرے بھائیوں، یہ علماء کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنے والا بھائی ہے، یہ جماعت کا مخلص اور متحرک با ہمت کارکن ہے، یہ علماء کے جوتوں کو سیدھا کرتا ہے اور علماء کے ساتھ ایسی محبت کرتا ہے کہ جیسے علماء اس کے روحانی باپ ہوں، جیسے کہ ہر عالم دین بلال تبسم کا استاد ہے، یہ ایسی محبت کرتا ہے۔ یقیناً یہ کاوش، یہ ذرا سوچئے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اشتہار چھپوانا اور در بدر کی ٹھوکریں کھانا، ہر دروازے پہ دستک دینا، ہر عالم دین سے ملنا، اس کے لیے فنڈنگ کرنا اور یہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہ اجتماع جمع کرنا، یقیناً یہ باہمت لوگوں کا کام ہے اور یہ سخت محنت کا کام ہے، یہ جان جوکھوں کا کام ہے۔ لہذا بلال تبسم صاحب علامہ صاحب کی قیادت میں، علامہ ابتسام علی ظہیر کی قیادت میں اور ان کے رفقاء، ان کے معاونین انشاءاللہ یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ کارواں چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ سب کہیں انشاءاللہ یہ کارواں چلتا رہے گا، کیونکہ یہ کارواں ہمارا نہیں ہے، یہ احسان علی ظہیر کا کارواں ہے۔ اور احسان علی ظہیر نے کہا تھا کہ اہل حدیثوں کبھی یاد کیا کرو گے، تم اپنے بچوں کو میری داستانیں سنایا کرو گے، لیکن اس وقت ہم نہیں ہوں گے۔ یہ ہم اپنی نسلوں کو اس کی داستانیں سنا رہے ہیں، اس مرد مجاہد کی محنت سنا رہے ہیں، اس مرد کلندر کی محنت سنا رہے ہیں، اور اس نے ہمیں جینا سکھایا، سر اٹھا کے چلنا سکھایا، سینہ صبر ہو کے چلنا سکھایا۔ اور ایک وقت تھا کہ جب پاکستان میں اہل حدیثوں کو ملید سمجھا جاتا تھا، ناپاک سمجھا جاتا تھا، مساجد کے دروازے بند کر لیے جاتے تھے، اور اس نے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں منوایا ہے کہ اہل حدیث بھی بستے ہیں۔ وہ اہل حدیث کے لیے تڑپتا تھا، وہ توحید و سنت کے پروانوں کے لیے تڑپتا تھا۔ اور میرے والد گرامی نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ بھائی پھیروں اور کوٹ رادھا کشن کے درمیان ایک گاؤں ہے کانواں چوک،
اور وہاں پہ ایک بھی اہل حدیث نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علامہ شہید ایک چوراہے پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی گاڑی پہ لاؤڈ سپیکر رکھا ہوا تھا اور جناب محمد کریم کی طرح ترجمان مسلک اہل حدیث بنے، دین کے پاسبان بنے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مشن وہ ہے، یہ کارواں وہ ہے۔ اور اس نے کہا تھا کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، یہ علامہ کا شعر ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ کلیاں ہیں، یہ کلیاں ہیں، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو انشاءاللہ آپ ہر سال اس کانفرنس کو کامیاب کریں گے، آپ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی محنت کو خراج تحسین پیش کریں گے، آپ ان کے بیٹے اور ان کے جانشین علامہ ابتسام الہی ظہیر کا ساتھ دیں گے، آپ شانہ بشانہ چلیں گے، آپ قدم بقدم چلیں گے، آپ ان کو قائد مانیں گے۔ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے علامہ کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے قائد ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہر حال میں ان کا ساتھ دیں گے۔ اپنا تو شیوہ ہے، اندھیروں میں جلاتے ہیں چراغ، ان کی تو سازش ہے کہ زمانے میں جو ہی رات رہے۔ میں اہل حدیث یوتھ فورس ضلع قصور کی طرف سے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں لمبے چوڑے منصوبے بنانا حماقت ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس بے وفا دنیا سے دل لگانے کی بجائے آخری نیاد کے لیے نیک عمال کا نیک توشہ تیار کیا جائے۔ اصل سرمایہ یاد عمل خیر ہے۔ اب میں مختصر نظم کے لیے حافظ سلمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ نظم پڑھنے کے لیے میک پر تشریف لائے۔ حافظ سلمان۔ ربانی جنی مرضی پڑھ، کیا بات ہے بھی آیت عبداللہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہو جرنیل اہل حدیث میری جند جان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی اور مبلغ اسلام ترجمان مسلک اہل حدیث سارے مجمع دی جند جان حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ انہ دے علم و عمل اندر برکت فرمائے۔ انشاءاللہ میں چند منٹاں اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت دے حوالے دے نال چند اشعار پیش کرانگا۔ میری دعا ہے آج دی کانفرنس کروان والے محترم بھائی مجاہد اسلام ایم بلال تبسم صاحب، اللہ اس نوجوان دی جوانی اندر برکت فرمائے۔ بڑی محبت دے نال سماعت فرماؤ۔ ہے جس نام ہے جس نام سخاوت تے فخر نبی نو، او سائیں دا سخی عثمانے ہے جس نام تے فخر نبی نو سخاوت دا، او دا نام سخی عثمانے تے جنی شادی کیتی مدنی سائیں کیتے دو رشتے قربان، تے جدا شرم و حیا ہن کر دے کل حورا تے غلمانے، جدا شرم و حیا ہن کر دے کل حورا تے غلمانے، جنو آکھیا ستائی وار جنتی کل نبیاں دے سلطان۔ تے پھر میں محبت دی دعوت کیوں نہ دیاں، پیار نال
توجہ نال ربانی دا پیغام سننا بڑا مظلوم غنی عثمان بڑا مظلوم غنی عثمان دورا داماد نبی عثمان مجاہد صاحب ماحول بنا دیو بڑا مظلوم غنی عثمان دورا داماد نبی عثمان دورا داماد نبی عثمان دورا داماد نبی عثمان کس دیتا جسنو شجر دنالے کس دیتا جسنو شجر دنالے پھر بھی حضور دانا چھوڑے خیالے پھر بھی حضور دانا چھوڑے خیالے کافرہ دی کوئی نہ منی عثمان دورا داماد نبی عثمان کافرہ دی کوئی نہ منی عثمان دورا داماد نبی عثمان بڑا مظلوم غنی عثمان دورا داماد نبی عثمان دورا داماد نبی عثمان محبت رسول وچ چھوڑ دیتی شائیے 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 کملی والے آقا دی غلامی سینے لائیے کملی والے آقا دی غلامی سینے لائیے بڑا ہے پختہ غنی عثمان دورا داماد نبی عثمان بڑا مظلوم غنی عثمان دورا داماد نبی عثمان دورا داماد نبی عثمان تین باری کیتا میرے آقا نے اعلان آکھو سبحان اللہ جنہوں سیدنا عثمان نال پیارے دو میں ہاتھ کھڑے کر کے ایک باری بیداری دا ثبوت دی آکھو سبحان اللہ تین باری کیتا میرے آقا نے اعلان تین باری کیتا میرے آقا نے اعلان آکھے اللہ بیک تین باری عثمان آکھے اللہ بیک تین باری عثمان آکھے اللہ بیک تین باری عثمان کتنا ہے پیار سخی عثمان دورا داماد نبی عثمان بڑا مظلوم غنی عثمان دورا داماد نبی عثمان جملہ سنوتے ایمان تازہ کرو اکھیاں دے نور تے آقا نو پیاریاں کہہ رہے ہو سبحان اللہ اکھیاں دے نور تے آقا نو پیاریاں کلثوم تے رقیہ ہے نواریاں کلثوم تے رقیہ ہے نواریاں گلشن آقا دا کلی عثمان گلشن آقا دا کلی عثمان دورا داماد نبی عثمان بڑا مظلوم غنی عثمان دورا داماد نبی عثمان شادی بی بی فاطمہ دی دولت غنی دی 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 زیرہ بھی لوٹا چھوڑی پیر علی دی زیرہ بھی لوٹا چھوڑی پیر علی دی کتنا ہے پیارا زلف علی عثمان بڑا مظلوم غنی عثمان بڑا مظلوم غنی عثمان دورا داماد نبی عثمان آخری دو جملے تے میرا سلام فَسَيَكْ فِي قَوْمِ آیت زبانتے فَسَيَكْ فِي قَوْمِ آیت زبانتے ہویا جا شہید کون آیا قرآتے ہویا جا شہید کون آیا قرآتے تینوں و شہادت ملی عثمان تینوں و شہادت ملی عثمان دورا داماد نبی عثمان بڑا مظلوم غنی عثمان بڑا مظلوم غنی عثمان دورا داماد نبی عثمان
علامت یزدانی نے دیتی قربانی ہے، علامت یزدانی نے دیتی قربانی ہے، دین اسلامی تو دین اسلامی تو واری زندگانی ہے۔ بقی وچ سو گیا علامہ احسان، بقی وچ سو گیا علامہ احسان، بڑا مظلوم غنی عثمان، بڑا مظلوم غنی عثمان، دورہ داماد نبی عثمان۔ ماشاءاللہ اس گلستان میں کیسی بہار آئی ہے، شاید کہ اتنا حسن تو اس وقت بھی نہ آیا ہوگا، یہ وقت کی نزاکت ہے، ہم نے بھی تو وفا کی ہے، یہ جانتے ہیں حضرت مدنی صاحب۔ اور شیر پنجاب بھی تشریف فرما ہے، شیر پاکستان کا شیر پاکستان بھی ہے، شیر دنیا بھی ہے۔ مجھے اجازت ہی نہیں کوئی یہ مت سمجھے کہ میرے جذبات مات پڑ گئے ہیں یا میری آواز میں دم نہیں رہا۔ ارے میں جس دن 5 ستمبر تھی جیل میں رو رو کے گزار رہا تھا کہ اللہ میں تیرے محبوب کے مداحاں ہیں جو ان کے جوڑے اٹھانے والا ہوں، تو آج پتہ نہیں کانفرنس بھی ہو رہی ہوگی یا نہیں۔ میں سلام کیوں نہ پیش کروں مرکز نداء الاسلام کو، گرفتاری سے لے کے رہائی تک اور آج تک میرا سارا خرچہ برداشت کر رہے ہیں، تو مجھے حضرت آقا علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آیا کہ جب میرے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے پیارے ابوبکر، ساری کائنات کا بدلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں جھکا دیا ہے، آپ کے احسان کا بدلہ میں رب سے لے کے دوں گا، میں احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، مگر یہ کہتا ہوں اپنے پیر و مرشد علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتا ہوا کہ میں دن بھی رات بھی یہ دعا کرتا ہوں، اللہ میرے مرکز نداء کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور میرے حافظ صاحبان کو اور زیادہ شان و شوکت سے نواز۔ میں ان کا شکر گزار ہوں چونکہ اس لیے کائنات کے رب نے کہا جو میرے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ میرا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اور اس وقت زیادہ تکلیف ہوئی دوبارہ جب حافظ حماد رحمہ اللہ علیہ میری ملاقات کے 2 دن بعد اللہ کو پیارے ہو گئے، ابھی وہ صدمہ بھولا نہیں تھے، تو حاجی احمدین محمود رحمہ اللہ علیہ ان کی خبر کانوں میں جب پڑی، واللہ کہ آپ یقین کریں یا نہ کریں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، 3 ماہ تک اپنے بستر پہ ہی لیٹا رہا اور کہا اللہ میں تو ادھر آ گیا، میرے یار جو میرے لیے وفادار دعائیں کرتے تھے اللہ تو نے اپنے پاس بلا لیے ہیں، اور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ 3 دعائیں جیل میں کی تھی، اللہ میرے مرکز کے کمرے تعمیر ہو جائیں، مالک نے وہ بھی قبول کی۔ کہا اللہ حاجی اکبر سلیم رحمہ اللہ کے بعد کسی نے اتنا بڑا اشتہار نہیں نکالا، تو اللہ اس دفعہ دل چاہتا ہے کہ سب سے بڑا اشتہار ہو علامہ شہید کانفرنس کا، اور تیسری دعا نہیں قبول ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مجھ میں کمی ہے،
وہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے کھانے کے انتظام کروں گا، مگر نہیں ہو سکا۔ آئندہ اگر میں زندہ رہا انشاءاللہ حاجی ابراہیم جلال صاحب اور سید محمد رمضان رحمانی صاحب، میری ان سے بات ہوگی ہے، آپ آئیں گے، آپ کو انشاءاللہ پیک کھانا ملے گا مالک کائنات کی توفیق سے۔ میں آپ حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اب میں خطاب کے